السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، 55، 56، 57، کل 4 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں کر پاتے ہو، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ آج کے درس میں جو ہم نے پہلی آیت کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ سنا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے صبر پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں۔ آدمی اپنے خالق اور مالک کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے جان کی قربانی دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہید کو اس دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور مومنین کو منع کیا ہے کہ وہ شہید کو مردہ کہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی زندگی ہوتی ہے جس کا ہم شعور نہیں کر پاتے، مگر ہمارے شعور نہ کر پانے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک ثابت شدہ حقائق بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بہت اچھے انداز میں اور اس کی وضاحت فرمائی ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 70 اور 171 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی وہ زندہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے راہ میں شہید ہو گئے، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے روزی پا رہے ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور ان لوگوں کی نسبت خوش ہو رہے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا انہیں کوئی غم محسوس ہوگا۔ وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوشیاں مناتے ہیں، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیت اور اس سے اوپر والی آیت، پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ لگا دیا لا تشعرون، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، ان کی زندگی کیسے ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر اس بات کو واضح کیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، زندہ ہے اور انہیں رزق مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے برزخی زندگی کے کچھ حالات کو بیان کیا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رہے کہ جس شخص کے بارے میں، جس ذات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا لا تشعرون، تو بس ہمارا ان کے اوپر ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس وہ زندہ ہے۔ ان کی زندگی کا شعور ہمیں بتلایا نہیں گیا ہے، اور نہ ہی ہم ان کی قبر میں جھانک کر کے دیکھے ہیں وہ کیسے زندہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا اور اپنا قول ثابت کیا کہ اللہ کا یہ قول ہے ان شہداء کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے، بس وہ زندہ ہے۔ اب بعض لوگ اس آیت کے ذریعہ سے ایک غلط عقیدہ نکالتے ہیں، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں شہداء زندہ ہے جو مر گئے ہیں، لیکن وہ شہداء ہماری ضروریات کو پوری کرتے ہیں، ہماری مرادوں کو پوری کرتے ہیں، ہمارے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ سب عقیدہ ہمارا ان سے جڑ جائے تو ہم اپنے معاملات میں، اپنے اس عقیدے میں باطل ہوں گے۔ وہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھی ہے وہ انسانوں کی پہنچ سے بہت دور کی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان زندگی کے بارے میں نہیں جانتے ہو، شعور نہیں کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ انہیں کیسے رکھ رکھا ہے، کیسے انہیں رزق پہنچا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے کس طرح سے نعمتوں میں گھوم رہے ہیں، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کے حالات سے بے خبر ہیں، وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے، اور ان کے ساتھ قبر میں کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ قبروں میں اپنے برزخی زندگی میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے، لیکن اس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ جب اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اس کا شعور نہیں ہے، بس ہمارا ایمان یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے، اور یہی سب سے بڑی فائدے کی بات ہے۔ اور اس آیت کے مفہوم میں دو اہم فائدے نقل کیے گئے ہیں کہ آیت برزخ کی زندگی پر دلیل ہے، اور یہ برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے افضل اور اکمل ہے۔ جب برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے افضل اور اکمل ہے تو پھر ہمیں اس میں اپنی طرف سے کچھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
بس اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے بہترین زندگی ان کی برزخی زندگی ہے، تو ہم کو اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر میں زندہ رکھا ہوا ہے، تو ہمارے بھی وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ ہمارے دنیا کے کسی انسانوں کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اپنے اللہ کے فضل اور اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اس کے فضل سے، اس کی نعمتوں سے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے مستفید ہو وہ دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ 5 چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، 6 چیزوں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خوف سے، بھوک سے، نقص مال میں، نقص جان میں، اور نقص جو ہے تمہارے ثمرات میں، تمہارے غذائیات میں، فروٹس میں۔ جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو، تمہاری استعمال کرنے والی تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کمی کر کے تمہیں آزمائے گا۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اس کو خوشخبری کا پیغام سنا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ایسے دور میں جب بندہ آزمائش میں آ جائے اور اس پر وہ صبر کر لے جائے، تو پھر صبر اس کے لیے بشارت کی گھنٹی بجاتی ہے۔ صبر سے رہنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جنتی انسان ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے والی آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا، شہداء کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا تذکرہ کیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعہ، صبر کے ذریعہ، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہاں ان اللہ مع الصابرین میں، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے خوف اور تمام چیزوں کا ذکر کر کے کہ انسان کے اوپر ایسی آزمائشیں آئیں گی، اگر ان آزمائشوں میں بندہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق صبر کر لے جائے تو وہ بہت بشارت کے مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر بشارت سنا دیں گے، اس کا اعمال، اس کے کرتوت، اس کے صبر کو دیکھ کر کے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے پھر سے اسی صبر کی تلقین کی ہے کہ جب بھی کسی بندے پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو اس کو فوراً اس مصیبت کے وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اسے کہنی چاہیے ان للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کو سلنڈر کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین چونکہ جانتا ہے ہماری زندگی کے حالات کو، اور مصیبت دینے والا بھی وہی ہے، مصیبت ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر ہم صبر کر لے گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا لوٹنا ہے، اور ہمارا لوٹنا بڑے نرالے انداز میں ہوگا۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں خاص اترتی ہیں۔ صلوات یہ صلات کی جمع ہے، اور جب اس کا مرجع اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں خاص اس کے اوپر اترتی ہیں، کیونکہ اس بندے نے بہت بہترین اپنے اس آزمائش کے مواقع میں صبر کیا ہوا ہے۔ قالوا، اور جب وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے وہ مالا مال ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے ایک پیغام سناتا ہے اولئک ھم المہتدون، یہ میرا بندہ
جس نے اتنی بڑی آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب رکھا. صبر کی آزمائشوں پر یہی اصل میں محتد ہے، ہدایت یافتہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دنیا کے اندر تمام راہوں کو ہموار کر دیا ہے. سارے دروازے اس کے لیے آسانیوں کے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بڑی آزمائشیں جھیلی ہیں، بڑے مشکلات کے لمحے دیکھے ہیں، پریشانیوں کی زندگی گزاری ہے. اور جب اللہ رب العالمین اس پریشانیوں سے دور کرتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ وہ بندہ شعور تک نہیں کر پاتا کہ میرے پاس یہ کہاں سے نعمتیں آ رہی ہیں. بن محنت کے اللہ رب العالمین اس کے تمام حالات کو سدھار دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب لا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت کے اندر دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سختی کے بعد آسانی ہے، پھر سختی کے بعد آسانی. اللہ تعالیٰ جب ایک جگہ سختی میں مشکلات میں لاتا ہے نا، اس کے بعد جو آسانیاں پیدا کرتا ہے بہت نمایاں آسانی ہوتی ہے. کتنے ایسے دور آپ دیکھے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر. کبھی کبھی زندگی میں ایسے بھی مواقع آ جاتے ہیں کہ ہم لقموں کے ترسنے لگتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کی اخلاص پر کچھ ایسا نواز دیتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رہتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں کھانے کے لیے شروع کہاں سے کروں. اتنی ساری نعمتیں ہماری دسترخوان پر آ جاتی ہیں، مختلف قسم کی ورائٹیز، لذیذ کھانے، مرغ اور ملین، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کب ہوتا ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں تو صبر کے بعد جو اللہ رب العالمین ہمارے جسم کے درخت کو پھلدار بناتا ہے اور اس میں سے برکت کے شگوفے پھوٹتے ہیں، ہماری کمائی میں اسی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا کے واحد انسان تھے جنہوں نے تقریباً 18 سال بیماری میں جوجھتے ہوئے کبھی اللہ رب العالمین سے شکایت نہیں. بیوی بچے سب ان کو چھوڑ دیے، ایک بیوی بیچاری ان کے ساتھ میں رہنا پسند کی اور اپنے شوہر کو لے کر کے گاؤں سے باہر چلی گئی. ایوب علیہ السلام اپنی اس آزمائش میں اتنے پرفیکٹ نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا کو پسند کر لیا. اور ایک دن ایوب علیہ السلام جنگل میں جھاڑ کے نیچے سوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے اشرفیوں کی بارش ہونے لگی، سونے کے سکے گرنے لگے. پانی کے قطروں کی جگہ پر سونے کے سکے ان کے سامنے گر رہے ہیں ایوب علیہ السلام کی. اس کے بعد پانی کے قطرے گرے جو ان کی پوری بیماری کو صاف کر دی. جب ایوب علیہ السلام کے سامنے وہ سونے کے سکے گرنے لگے تو جلدی جلدی ایوب علیہ السلام وہ سونے کے سکوں کو اٹھانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ایوب کیا کر رہے ہو؟ دنیا طلب کر رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ یہ دینے والا ذات تیری ہے، تو ہی مجھے دے رہا ہے تو میں تیرے دیے کو کیوں نہ لوں. اللہ رب العالمین نے وہ تقریباً 18 سال جو مصیبت کی زندگی تھی لمحوں میں ایوب علیہ السلام اسے بھول گئے. ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ایک دعا کرتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بہترین رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے پھر سے اتنا دیا ایوب علیہ السلام کو کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مجھے سونے کی اس طرح سے گراں قدر سکے مل جائیں گے.
اللہ کی طرف سے جب نوازشات ہوتی نا تو کہتے ہیں، اردو میں محاورہ ہے، جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے تو تھپڑ مار کے لے لیتا ہے۔ تو صبر کا اتنا بہترین پھل ہے جو ہماری قسمت کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے آج کے درس کی جو آخری آیت ہے وہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار بنائیں، اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمتوں کا برکھا برسائے، اور ہم اللہ رب العالمین کے مہتد ہدایت یافتہ بندوں میں گنے جائیں۔ اولئک ھم المہتدون، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کے درس کی جو چاروں آیتیں ہیں، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کا تذکرہ کیا ہے، ان کے صبر کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے آزمائشوں پر صبر کی تفسیر بیان کی کہ جو بندہ بھی آزمائشوں پر صبر کرے گا اللہ رب العالمین اسے بہترین بشارت سنا رہا ہے، جنت کی بشارت، بشر الصابرین۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا، جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا لوٹنا بھی رب کی طرف ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہی رجوع لگائے ہوئے ہے، امید لگائے ہوئے ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب سے امید لگاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا ہے۔ اور آخری آیت میں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو پیغام دیا ہے وہ یہی کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے جڑ جائیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے گا، اور جو ہدایت پا جائے وہ اللہ رب العالمین کا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار ہم تمام لوگوں کو اپنی دین اور اپنے ایمان کے ساتھ اگر کوئی پریشانی، کوئی غضن، کوئی تکلیف ہماری اس دنیوی زندگی میں آتی ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر، ایمان پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔